اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس پر ایسے زبردست قسم کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو بہت سخت ہیں، ان کو کسی پر ترس نہیں آتا، اور بہت مضبوط ہیں کہ ان سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ فرماتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، قرآن حکیم میں بھی اور احادیث نبویہ میں بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ آپ کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا معنی جہنم سے ڈرنا۔ رب ذوالجلال والاکرام تو سراپا رحمت ذات ہے، اس سے ڈرنے کا معنی اس کے عذاب سے ڈرنا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، باز آ جاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ آدھی کھجور آپ کے اور آگ کے درمیان دیوار بن سکتی ہے، میں کہتا ہوں دیوار نہیں، پہاڑ بن سکتی ہے۔ یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، الصدقۃ تطفئ، صدقہ آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب صدقہ کرتا ہے کوئی شخص، یاخذہ الرحمن فی یمینہ، رب رحمان اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، فیربیہ کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ، پھر اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی بڑھوتی کرتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے، جیسے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے یا اونٹ کے بچے کو بڑھاتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، جوان کر لیتا ہے۔ رب ذوالجلال تمہارے صدقے کو بڑا کرتا رہتا ہے، اور بسا اوقات ایک دی ہوئی کھجور پہاڑ بن جاتی۔ یہ خلوص اور تقوی اور للہیت جتنی زیادہ ہوگی اتنا قدر اس کا صدقہ بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا صدقہ کرنے میں ریاکاری ہوگی، جتنا صدقہ کر کے وہ تکلیف دیتا ہوگا، فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو من اور اذی کے ساتھ باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ صدقہ من اور اذی سے ضائع ہو جاتا ہے۔ من کیا ہے؟ احسان جتلانا۔ میں نے کسی پر احسان کیا تو میں اس کو جتلاؤں کہ میں نے تجھ پہ فلاں موقع پر یہ احسان کیا تھا، یہ اتنا کہہ دینے سے اس کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ احسان جتلانا یہ رب ذوالجلال کا وصف ہے، اس کی صفت ہے۔ اللہ منان ہے، اللہ کا نام منان ہے، وہ احسان جتلاتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ جو ہم نے لوگوں پر احسان کیا ہے وہ تو رب سے لے کر ہی کیا ہے۔ رب ذوالجلال کا ہم پر فضل ہوا، ہم نے آگے کسی پر احسان کر دیا تو ہمارا احسان نہیں، بلکہ ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور ہمارے دینے سے کسی کے منہ میں کھجور چلی گئی، ہم کہتے ہیں میں نے دی اور تم نے کھائی۔ بھائی جب تم نے کھائی تو وہ تمہاری تھی تو تم نے کھائی، نہیں سمجھے؟ میری ہوتی تو میں کھاتا، جب تم نے کھائی تو وہ تمہاری تھی، جب تمہاری تھی تو تم نے کھائی تو میں نے کیا احسان کیا؟ وہ تو رب رحمان نے احسان کیا کہ کھجور تیری میرے رزق میں آ گئی اور میں نے ادا کر دی۔ جیسے کسی کی تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے غلطی سے، آپ اس کو دے دو بھئی تیری تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں آ گئی تھی، تو کون سا احسان ہے؟ جب کھائی اس نے ہے تو وہ اس کی تھی،
اور میرے اکاؤنٹ میں آ گئی، میں نے اس کو دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پرکھنا بھی چاہتا ہے، مجھ پہ میرا امتحان بھی چاہتا ہے، جس میں میں پاس ہو گیا، اور رب ذوالجلال مجھے اجر دینا چاہتا ہے کہ اس کی کھجور اس نے میرے رزق میں ڈال دی، تو یہ اس کا احسان ہوا، میرا کوئی احسان نہ ہوا، اس لیے کہ جب تو نے کھائی ہے تو تیری تھی، تیرے مقدر کی تھی، وہ اللہ نے میرے ذریعے تجھے دے دی، مجھ پر احسان کیا تاکہ اللہ مجھے اجر دے دے۔ اس لیے فرمایا لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تکلیف دے کر، تکلیف دینا، تانا دینا، تم وہی ہو نا، اور تم کو میں نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا، یہ تکلیف دینا ہے۔ فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اگر آپ اس کو کچھ نہ دیتے اور اس کو خالی یہ کہہ دیتے بھائی مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، مجھ سے مت مانگو، احسن طریقے سے اس کو ٹال دیتے، رب قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ تیرا اس کو احسن طریقے سے ٹال دینا یہ زیادہ اچھا تھا تیرے اس پیسے دینے سے جس کے پیچھے تیرا احسان ہے، جس کے پیچھے تیری تکلیف ہے۔ تو اپنے اعمال کو محفوظ کرنا، اپنے صدقات کو محفوظ کرنا، اور اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے ادا کرنا، یہ ایسا صدقہ ہوتا ہے کہ ایک ایک کھجور پہاڑ بن جاتی ہے۔ کسی نے بکرا صدقہ کیا، نہ جانے وہ کتنا زیادہ بڑا ہو جائے گا اللہ کے نزدیک، جتنا زیادہ خلوص ہوگا، جتنا زیادہ تقوی ہوگا، جتنا زیادہ للہیت ہوگی، جس قدر وہ ریاکاری سے دور ہوگا، جس قدر احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے دور ہوگا، اتنا قدر اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام، وہ بھی کاروبار کرتے ہیں، اب عثمان غنی بھی کاروبار کرتے تھے، وہ بھی پیسے والے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے کے سب سے زیادہ پیسے والی شخصیت کا نام ہے، جتنے بھی مارکے ہوتے سب کو اپنا اپنا حصہ ملتا، اور کل مال کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا۔ اعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ ولرسولہ، جتنا بھی تمہیں ملتا ہے اس کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جن مارکوں میں مارکا نہیں ہوتا تھا، خالی دیکھ کر ہی وہ ہتھیار ڈال دیتے تھے، ان کا ٹوٹل حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اتنا زیادہ دیتے، اتنا زیادہ گھر میں دیتے، کھجوریں اور گندم تقریباً 180 من، اگر مجھے بھول نہیں رہا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ہر بیوی کو دیتے، اولاد بھی نہیں تھی، 180 من کون کھائے گا، اور سال ختم ہونے سے پہلے سارا ختم ہو جاتا تھا۔ کیسے احادیث آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کھانا ہے، بولے کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت آتی ہے، مانگتی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تلاش کرتی ہے، صرف ایک کھجور ملتی ہے اس کو، وہ بھی اپنی بچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور خود نہیں کھاتی۔ جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے، ان کے لیے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا ہوا ہے، فاقے رہتے، کئی کئی دن کھانا نہیں ملتا، حالانکہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال آتا تھا۔ تو سرمایہ کو آخرت خریدنے کے لیے استعمال کرنا، عوام کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، اس کا اجر رب ذوالجلال سے لینا، یہ سرمایہ دارانہ نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام یہ ہے کہ پیسہ پیسہ اور پیسہ، نہ ماں کا حق ہے، نہ باپ کا، نہ بھائیوں کا، نہ محلے داروں کا، نہ مسلمانوں کا، نہ انسانوں کا، کسی کا حق نہیں ہے، یہ میرا پیسہ ہے اور میرا ہے اور میں بھراتا چلا جاؤں، یہ سرمایہ دارانہ سسٹم۔ جس کے حق، جس کے مال میں، جو اپنے مال کے ساتھ جنت خریدتا ہے، اس کا پیسہ فضل کہلاتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اس کو اللہ نے فضل کہا ہے۔ اور جو پیسہ جمع کر کے الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَ، جو اپنا پیسہ جمع کر کے
گن گن کر رکھتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ اور یہ وہ مال ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ اور آزمائش کہا ہے۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ تو یہ آگ جس سے بچنا ہے نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے۔ روزہ بھی بچاتا ہے، صدقہ بھی بچاتا ہے، نماز بھی بچاتی ہے، تمام عبادات انسان کو جہنم سے بچاتی ہیں۔ وہ آگ بڑی سخت ہے، وہ آگ بہت سخت ہے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک آواز آئی، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، پوچھا ساتھیوں یہ کیا ہوا ہے، کس چیز کا دھماکہ ہے؟ کہنے لگے جی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں۔ فرمایا 70 سال پہلے ایک بڑا پتھر جہنم میں گرایا گیا تھا، آج وہ اپنے پیندے تک پہنچا ہے۔ اتنی بڑی آگ ہے، اور اس کی شدت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ شدید ہے، اور وہ عجیب آگ ہے۔ ہماری آگ کچھ نہیں دیکھتی، جب جلاتی ہے تو سب کچھ جلا دیتی ہے۔ وہ آگ بندوں کو جلائے گی مگر مرنے نہیں دے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس میں نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا۔ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نہ تو ان کی موت کا فیصلہ ہوگا کہ مر جائیں، اور نہ موت کے ڈر سے تخفیف کی جائے گی، کم کیا جائے گا، ہلکا کیا جائے گا۔ دنیا والے تحقیقات کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، دنیا والے ٹارچر کرتے ہیں، اور ان کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ اگر مرنے لگے تو اپنی تکلیفوں کو کم کر دینا تاکہ کہیں مر نہ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آگ ہے اس میں یہ آپشن نہیں کہ کہیں مر نہ جائے، وہ جتنا چاہے جلائے، اس کے باوجود موت نہیں آئے گی۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہہ دو اور کچھ نہیں تو موت ہی آ جائے، اگر اور کوئی تخفیف کی شکل نہیں، نجات کی شکل نہیں، تو کم از کم موت ہی آ جائے۔ قال انکم ماکثون، جواب ملے گا تم ایسے ہی رہو گے، نہ موت آئے گی نہ حیات ہوگی۔ تخفیف کی ایک شکل یہ ہے کہ گرمی کی تپش میں پانی مل جاوے، گرمی کی تپش ہے تو پانی مل جائے، پانی نہیں ملے گا۔ پانی ملے گا تو اتنا کھولتا ہوا کہ اس سے آگ بھلی لگے گی۔ فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ انسان جب گرمی لگتی ہے تو سر پر بھی ڈالتا ہے، پیتا بھی ہے۔ سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی چمڑی ادھر جائے گی اور پیٹ کی آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جس سے اس کی آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ یہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں، کوئی پہیلیاں نہیں سنا رہا، کوئی ضعیف روایتیں نہیں پڑھ رہا، یہ جو بول رہا ہوں ایسا ہوگا، رب ذوالجلال کی قسم ہے ایسا ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شدید تپش ہوگی تو پانی مانگیں گے، بولے وہاں پانی، وہاں چلے جاؤ۔ پانی شدید پئیں گے تو آنتیں کٹیں گی، چمڑی ادھڑے گی، واپس آگ کی طرف آئیں گے کہ شاید آگ میں تھوڑی سہولت ہو۔ آگ کی تپش لگے گی تو پھر پانی کی طرف جائیں گے، پانی کی تپش لگے گی تو پھر آگ کی طرف آئیں گے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، طواف کرتے رہیں گے، کبھی پانی کی طرف کبھی آگ کی طرف، ادھر جاتے ہیں تو اس کو عافیت سمجھتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو اس کو عافیت سمجھتے ہیں۔ پھر کہیں گے یا اللہ، اللہ کو پکاریں گے، اللہ جواب نہیں دے گا۔ جہنم کے سامنے جنت ہے، وہی کلیگ، وہی رومیٹ، وہی ہم کلاس، وہی ایک گھر میں پڑھنے بڑھنے والے، ایک مسجد میں آتا تھا ایک نہیں آتا تھا،
وہی ایک فیکٹری میں کام کرنے والے، ایک نماز پڑھتا تھا دوسرا نہیں پڑھتا تھا، ان کو جنت میں پہچان کر کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنت والوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ او بھائیو ٹھیک ہے ہم گناہگار تھے لیکن تمہاری دوستی پرانی، ایک ماں کی اولاد ہیں، ایک محلے کے باسی تھے، اتنا احسان کر دو ایک گھونٹ جنت کا ٹھنڈا پانی بھیج دو۔ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا کوئی جنت کی نعمت بھیج دو۔ جواب آئے گا قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں تم پر حرام کی ہیں، یہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور طریقہ سوچیں گے، ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، سارا ہفتہ کام کرو، بیچ میں ایک چھٹی آ جاتی تھی، اس طرح کی کوئی شکل بن جائے، ہفتے بعد نہیں، مہینے بعد نہیں، سال بعد نہیں، زندگی میں ایک بار چھٹی مل جائے۔ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ہمیشہ کی آگ کی زندگی میں ایک دن کی چھٹی مل جائے، رب ذوالجلال والاکرام اس کا بھی انکار کر دے گا۔ پھر کچھ جہنم میں بھی درکات ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافق جہنم کے پیندے میں ہوں گے، کچھ لوگ نیچے ہیں، کچھ اس سے اوپر ہیں، کچھ اس سے اوپر ہیں، کچھ جہنم میں آزاد ہیں، کچھ جہنم میں بھی قید ہیں۔ پھر قید خانہ، کسی کا ایسا قید خانہ ہے کہ وہ اس میں ہل جل سکتا ہے، کسی کا ایسا قید خانہ ہے کہ جس میں وہ تڑپ بھی نہیں سکتا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، فرمایا جب ان کو آگ میں تنگ جگہ پر باندھ کر ڈالا جائے گا، جگہ بھی تنگ ہے اور اس میں بھی باندھا گیا ہے، فَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، پھر وہ کہیں گے ہائے ہلاکت ہی مل جائے، کاش ہم مر ہی جائیں کہ یہاں تو آگ بھی ہے، جلتے بھی ہیں، پھر بھی ہلنے کی اور تڑپنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کی پکار کوئی نہیں سنے گا۔ آگ کے ساتھ جل جائیں گے، چمڑے جل جائیں گے، تازہ چمڑے پر آگ لگے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جلے ہوئے چمڑے پر آگ لگے تو کم تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی ایک ریلیف کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ریلیف کی شکل بھی ختم کر دے گا۔ فرمایا کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کے چمڑے گل جائیں گے ہم نئے چمڑے چڑھا دیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کا عذاب کم نہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہو۔ پھر ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو جہنم میں آزاد پھرتے ہیں وہ کم از کم ہمت کر کے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جیسے ہی باہر نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو دوبارہ پیچھے دھکیل دیا جائے گا اور ان کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ کہاں ہے، کتنی دور ہے، ایک سیکنڈ کے بعد بھی آ سکتی ہے، ایک جھٹکا لگے گا روح پرواز کر جائے گی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، اس کے فیصلے شروع ہو گئے۔ قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، فیاتیہ من سمومہا ودخانہا، وہاں گرم ہوا اور دھواں آتا ہے اس کو جہنم کا، اور جو نیک ہوتا ہے اگرچہ جنت میں نہیں جاتا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، فیاتیہ من روحہا وریحانہا، اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس گرمی میں اندازہ لگا لو کہ آگ کتنی گرم ہوگی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شدت الحر من فیح جہنم، شدید گرمی یہ جہنم کی سانس ہے۔
جہنم کا ایک ٹکڑا شدید ٹھنڈا ہے، اس میں برفیں ہیں اور شدید سردی ہے، اور سردی بھی جلاتی ہے، اس کو سنو بائٹ کہتے ہیں۔ شدید سردی بھی جلاتی ہے، شدید گرمی بھی جلاتی ہے، اور دوسرا حصہ شدید گرم ہے۔ جہنم نے شکایت کی کہ بند ہونے کی وجہ سے آگ کو کھا رہی ہے، یا اللہ مجھے سانس لینے کی اجازت دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اجازت دی، یہ جو تمہیں شدید سردی لگتی ہے یہ اس کے ٹھنڈے حصے کی سانس ہے، اور یہ جو تمہیں شدید گرمی لگتی ہے یہ اس کے گرم حصے کی سانس ہے۔ اب یہ اس کی بھاپ ہے جس وجہ سے ساری دنیا بے حال ہے، اور وہ اصل آگ کتنی شدید ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس آگ سے بچنے کا چانس صرف اس وقت تک ہے جب تک روح باقی ہے، روح نکل گئی کوئی چانس نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک موسم لے کر آ رہا ہے، رمضان المبارک کا موسم، گناہوں کی معافی کا موسم، جہنم سے آزادی کا موسم۔ بہت بڑی منڈی ہوگی، بہت بڑی مارکیٹ ہوگی، جس میں اللہ تبارک و تعالی بخششیں اور رحمتیں تقسیم کرے گا۔ اس کے لیے آج سے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ بلڈنگ بنتی ہے، کئی مہینے نقشہ بنانے، نقشہ پاس کرنے، اس کے سریا نکالنے اس پر لگ جاتے ہیں، اور جب ہر چیز، ہر منصوبہ بندی مکمل ہو جاتی ہے پھر بڑے اچھے طریقے سے بلڈنگ بنتی چلی جاتی ہے۔ یہ رمضان آ رہا ہے، اس کی منصوبہ بندی کرنے کا اب وقت ہے۔ جس طرح فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں سنتیں ہوتی ہیں، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرض روزوں سے پہلے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور بعد میں شوال کے روزے رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے آپ تقریباً شعبان کے سارے روزے رکھ لیتے، آخر میں ایک دو روزے چھوڑتے تھے۔ اور کچھ فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے سے ثابت ہوتی ہیں، اور کچھ فضیلتیں آپ کے ذاتی عمل سے ثابت ہوتی ہیں۔ سارے سال میں کسی مہینے کے روزے آپ نے اتنے نہیں رکھے جتنے شعبان کے روزے رکھے ہیں۔ آپ کا عمل بتاتا ہے کہ شعبان بھی بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس بارے میں اکثر روایات تو ضعیف ہیں۔ اس رات کا 15 شعبان کی رات کی قیام کیا کرو، دن کے روزے رکھا کرو، ضعیف ہے، بلکہ موضوع جھوٹی روایت ہے۔ ہاں ایک دو روایتیں ایسی ہیں جن میں کچھ جان ہے۔ ایک روایت مسند احمد اور سنن نسائی میں کہ اس رات اللہ کے سامنے بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ حسن درجے کی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس رات نہیں بلکہ پورے شعبان میں بندے کے اعمال رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں اور میں روزے سے ہوں۔ یہ فضیلت سارا سال ہر پیر اور ہر جمعرات کی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، اور پوچھنے پر بتایا کہ اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری فائل رب ذوالجلال کے دربار میں پیش ہو تو لکھا ہوا ہو کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ دوسری صحیح روایت اس بارے میں یہ ہے کہ 15 شعبان والی رات اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے، الا المشرک والمشاہن، مگر جو شرک کرتا ہو اس کو معاف نہیں کرتا، اور جس دو مسلمانوں کے دل میں کدورت اور نفرت اور عداوت ہے، دشمنی اور بغض ہے، اس کو معاف نہیں کرتا۔ یہ فضیلت بھی ہر پیر اور جمعرات کی صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے، الا المشرک والمشاہن، مشرک اور جو دو مسلمان آپس میں ناراض ہیں ان کو معاف نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے پیر جمعرات، جمعرات پیر، 3 دن کا فاصلہ ہے، میں نے 3 دن تک ناراض رہنے کی اجازت دی ہے، ان کو مہلت دے دو، اگر یہ آپس میں معاف کر کے ایک ہو جائیں تو میں نے بھی ان کو معاف کیا، اور اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو میں بھی ان کو معاف نہیں کرتا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں
کہ یہ دونوں روایتیں جو قابل قبول ہیں، ان دونوں کی فضیلت سارے سال کی ہر پیر جمعرات کی فضیلت بھی ہے، اور وہ روایات صحیح مسلم وغیرہ میں۔ تو سارے پیر جمعرات میں بھی روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان میں بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ان میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ اور یہی فضیلت 15 شعبان کی اور شعبان کی ہے۔ تو اس رات کو اسپیشلی منانا اور سارا سال سوتے رہنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اس آیت میں اس طرح ہے کہ آپ چاہو معیشت آپ کی جیسی بھی ہو، معاشرت جیسی بھی ہو، اقتصاد جیسا بھی ہو، رہن سہن، بود و باش، آپ کی تہذیب و تمدن، زندگی کے سارے عزم اور سارے شعبے جیسے چاہو گزارو، ہاں کرسمس منا لیا کرو اور اتوار والے دن آ کر 4 گھنٹیاں بجا کر تھوڑے پیسے جمع کروا کر رسید جنت کی لے لیا کرو، یہ تمہاری جنت کے لیے کافی ہے۔ لیکن اسلام میں یہ طریقہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ایک 12 ربیع الاول بنا لیا کرو اور ایک آپ وہ 10 محرم منا لیا کرو اور باقی جمعرات کو کھانا بھیج دیا کرو، تو باقی آپ کی جنت پکی ہو جائے گی۔ ایک شب رات منا لیا کرو اور ایک رجب، تو بس باقی ساری چھٹی ہے۔ نمازیں پڑھو نہ پڑھو، شکلیں تمہاری جن سے چاہیں ملتی ہوں، اور تمہارے اقتصاد، تمہاری کاروبار جس طریقے سے چاہیں ہوں، تمہاری جنت ہو جائے گی۔ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اسلام تو اپنے ماننے والوں کو ایک دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے، 5 حاضریاں ہوتی ہیں، 5 پیریڈ لگتے ہیں، اس میں جو حاضر ہے وہ مسلمان ہے۔ اس لیے ایک آدھ رات کو منا کر کے اس میں تھوڑے اچھے کھانے پکا کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں۔ اگر کوئی ان احادیث کی روشنی میں روزہ رکھنا چاہے یا کوئی قیام عبادت کرنا چاہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن اس دن اسپیشل کھانے اور اس کا باقاعدہ اس کی مجلسیں قائم کر کے اس کو منانا، یہ طریقہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نہ ان کے بعد والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ البتہ روزے رکھنے کا ہے، فرمایا اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، میں تو سارا مہینہ روزہ رکھتا ہوں شعبان کا، تم لوگ آدھے شعبان کے بعد روزے نہ رکھا کرو۔ تو علماء کرام نے دوسری احادیث کی وجہ سے یہ جمع کیا ہے دونوں احادیث کو کہ جو شخص سارا سال پیر جمعرات کا رکھتا ہے وہ تو آدھے شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، اور جو سارا سال نہیں رکھتا وہ آدھے شعبان کے بعد روزے نہ رکھے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو شعبان کے دن ہیں، احسو ہلال شعبان علی رمضان، شعبان کے دن گنا کرو رمضان تک، تاکہ آپ رمضان کو وقت پر شروع کر سکو۔ اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے، اور اس میں ہمیں اپنے ذمہ ٹارگٹ لینے چاہیے۔ میں اس رمضان میں گناہ معاف کرواؤں گا اپنے، یہ سب کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرواؤں گا، یہ سب کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ میں 3 دفعہ قرآن ختم کروں گا، میں 1 دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، میں جو سارا سال اشراق نہیں پڑھتا تھا اس رمضان میں پڑھوں گا اور آئندہ بھی اس کو جاری رکھوں گا۔ میں اتنے 1000 یا اتنے 100 یا اتنے لاکھ صدقہ کروں گا۔ اس رمضان کے ٹارگٹ سیٹ کرنے چاہیے۔ یہ مہینہ رمضان کی منصوبہ بندی کا مہینہ ہے، اپنے ٹارگٹ لے لیں۔ میں نے اس رمضان میں، پچھلے سال مجھ سے کمزوری رہ گئی تھی، اس سال میں نے یہ کمزوری نہیں آنے دینی۔ بعض لوگ روزے نہیں رکھتے، جی میں مزدوری کرتا ہوں، گرمی بہت ہے۔ گرمی واقعی بہت ہے، لیکن عزیز بھائیوں، وہ اللہ والے لوگ تھوڑا کھا لیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، ایک انصاری بھائی سے کہنے لگے کاروبار کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں نہیں ملتی، احادیث سنیں تو کاروبار نہیں ہوتا۔ تو ایک دن تم کاروبار کیا کرو، اگلے دن میں کیا کروں گا، اور شام کو ساری حدیثیں تم مجھے سنا دو، جس دن میں حاضر ہوں گا میں تمہیں سنا دوں گا۔ ہماری احادیث اور ہمارا علم بھی پورا رہے گا اور گھر کا بھی گزارا چلتا رہے گا۔ گھر 30 دن کمانے کی بجائے ہم 15 دن کما کر کے 2 روٹیاں کھانے کی بجائے 1 کھا لیں گے۔ تو جو مزدور سمجھتا ہے کہ اس مزدوری کے ساتھ روزہ نہیں رکھا جا سکتا، وہ سارا سال اس کی منصوبہ بندی کرے۔
اگر وہ 15-20 ہزار کماتا ہے، 1,000-1,500 ہر مہینے بچانے کی کوشش کرے، رمضان کے مہینے میں مزدوری کے بغیر گزارا کر لے۔ جب معلوم ہو کہ یہ بہت اہم ہے، اسلام کا ایک ستون ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، تو انسان سوچتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو منظم کرتا ہے۔ اور اگر اس کی کوئی پرواہ نہ ہو تو پھر یہ کہہ دینا کافی ہے، جی میں تو مزدور ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کوئی کہتا ہے میرے پیپر ہو رہے ہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ سب مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ جو حقیقی عذر والے ہیں ان کے حکم الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موسم سے ہمیں ٹھیک فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں جہنم سے